بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ایران کو معاشی پابندیوں، عالمی تنہائی اور کورونا کے سبب مشکلات کا سامنا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مشرق وسطیٰ کے امور کے ایڈیٹر کے مطابق ایران کے انتخابات ایک سخت گیر امیدوار کی دستار بندی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے بھی ابھی تک ابراہیم رئیسی کو پابندیوں والی فہرست سے نکالنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا ہے۔ ابراہیم رئیسی پر پابندیاں ان کے ایران کے صدر منتخب ہونے کی صورت میں کس طرح امریکہ کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوں گی۔ ابراہیم رئیسی نے جنوری میں جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر ٹرمپ کو مارنے کی دھمکی دی تھی، اور یہ چیز شاید ابراہیم رئیسی کے لیے مددگار نہ ہو۔ ابراہیم رئیسی نے یہ کہا تھا کہ وہ صدر حسن روحانی کی طرف سے عالمی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے کی طرف لوٹنے پر غور کریں گے۔ دوستو، ایران یورینیم کی ریکارڈ 63% افزودگی کرتا رہا ہے، تاہم یہ شرح بھی جوہری ہتھیار بنانے کے لیے مطلوب 90% سے کم ہے۔ ابراہیمی رئیسی نے خارجہ پالیسی سے متعلق اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی پر تنقید کی تھی اور اسے فلسطینیوں کو نقصان پہنچانے سے تعبیر کیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور ایران نے اپریل میں بغداد میں مذاکرات کیے تھے، اور سعودی عرب کو امید ہے کہ اس سے وہ ایران کے ساتھ براہ راست تصادم سے گریز کر سکتا ہے۔ جیسا کہ 2019 میں ایک ایرانی حملے میں اس کی تیل کی صنعت کو ہدف بنائے جانے کے بعد محسوس کیا جا رہا تھا، تاہم ابراہیم رئیسی کے لیے فوری خطرات کہیں اور سے نہیں بلکہ ملک کے اندر سے زیادہ ہیں۔ روز بے روز گرتی ہوئی معیشت پر ملک کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور حالیہ برسوں میں 2 مرتبہ ملک گیر مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ ابراہیم رئیسی ایران کے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک اگر ابراہیم رئیسی صدر منتخب ہوتے ہیں تو ایران کے مغرب کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی برقرار رہے گی، لیکن سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا سامنا کرنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن یورپی یونین کی مدد طلب کریں گے۔ جو بائیڈن کے منتخب ہونے پر یورپ کی جانب سے جوش و خروش کا اظہار کیا گیا تھا۔ یورپی یونین کے ایک سینئر آفیسر کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کا یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹرز میں 2 گھنٹے کا عارضی قیام سب ٹھیک نہیں کرے گا، لیکن سفارتکاری واپس آ چکی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ جو بائیڈن نے نیٹو اجلاس اور روسی صدر پیوٹن کے ساتھ جنیوا میں ملاقات کے درمیان یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹرز میں 2 گھنٹے کا عارضی قیام کیا تھا۔ سابق صدر ٹرمپ یورپی یونین کو ایک سخت معاشی حریف سمجھتے تھے، اور ان کے دور میں ان تعلقات میں الجھاؤ کے بعد اب جو بائیڈن کشیدگی کو ختم کر کے ترجیح پر دھیان دینا چاہتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن چائنا کے ساتھ مقابلے کو سنبھالنے کی حکمت عملی کے تحت ایک جیسی سوچ رکھنے والے جمہوری ساتھیوں اور اتحادیوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ یہ ماڈل چین کے لیے پہلے سے موجود فورم پر مبنی ہے، جس کے تحت امریکہ اور یورپی یونین کا چائنا کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے خلاف موقف ایک کرنے کے طریقے ڈھونڈے جائیں گے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر عالمی قوانین اور سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ میں پھر سے بمباری کر دی ہے، جس کے نتیجے میں 10 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل میں اقتدار سنبھالنے کے 24 گھنٹوں بعد ہی نفتالی کی حکومت میں اسرائیلی آرمی نے غزہ میں فضائی بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں 10 فلسطینی زخمی ہوئے، جبکہ متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ فلسطینی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایک بار پھر عالمی قوانین اور سیز فائر معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 21 مئی کو اسرائیل نے یک طرفہ طور پر حماس کے خلاف لڑائی بندی کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیل نے اس جھڑپ کے دوران غزہ میں قائم کئی میڈیا ہاؤسز کی بلڈنگ کو فضائی حملے میں تباہ کر دیا تھا۔
جس میں الجزیرہ اے پی سمیت کئی ادارے شامل تھے۔ 12 روزہ جھڑپوں میں 61 بچوں اور 36 خواتین سمیت 213 افراد شہید ہوئے تھے۔ امریکہ میں ایک گورکن قبر کھودتے ہوئے خود بھی موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہ واقعہ امریکی ریاست نیو یارک کے علاقے ماؤنٹ سینائی میں واقع واشنگٹن میموریل پارک میں پیش آیا، جہاں 42 سالہ روڈ وین نامی گورکن قبر کھود رہا تھا کہ قبر دھنس گئی اور وہ اس کے اندر پھنس گیا۔ روڈ وین قبر کے اندر تھا جب قبر بیٹھ گئی۔ روڈ وین کے ساتھی ورکرز نے اسے فوراً نکالنے کی کوشش کی، تاہم منو مٹی اوپر آ گرنے پر روڈ وین باہر نکالے جانے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ انڈے کھانے سے کولیسٹرول میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے باعث ہائی بلڈ پریشر اور دل کی مختلف بیماریوں کے خدشات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اب تک ہونے والی سنجیدہ سائنسی تحقیقات سے اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں مل سکا ہے۔ ان خیالات کا اظہار میڈیکل نیوز ٹوڈے نامی ویب سائٹ میں کیا گیا ہے، جس میں انڈوں اور کولیسٹرول میں باہمی تعلق کے حوالے سے گزشتہ کئی سال میں ہونے والی درجنوں طبی تحقیقات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان تمام تحقیقات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انڈے کھانے سے اکثر لوگوں کے خون میں کولیسٹرول پر یا ان کی مجموعی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوستو، یاد رہے کہ کولیسٹرول کی 2 اقسام ایل ڈی ایل اور ایچ ڈی ایل ہیں۔ ان میں سے ایل ڈی ایل کو مضر کولیسٹرول کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خون کی رگوں میں جم کر ان میں تنگی پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں خون کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے۔ یہی چیز ہائی بلڈ پریشر سے امراض قلب تک کئی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ تاہم گزشتہ کئی سال کے دوران کی گئی درجنوں طبی تحقیقات سے یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ انڈے کھانے کی وجہ سے ایل ڈی ایل بڑھا ہو۔ سعودی عرب کے جنوبی شہر طائف کی سرزمین پر کاشت ہونے والے مشہور طائفی گلاب چننے اور اس کی مدد سے دنیا کے مہنگے ترین عطریات کی تیاری کا کام شروع ہو چکا ہے۔ طائفی گلاب پوری دنیا میں اپنی بہترین اور دل آویز خوشبو کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ طائفی گلاب کے کاشتکاروں کے لیے یہ موسم سال بھر کی محنت کا ثمر سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ کسان کئی ماہ تک گلاب کی آبیاری کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس علاقے میں کاشت کیے جانے والے پھول اپنے منفرد خوشبو کی بدولت مشہور ہیں، اور ان پھولوں سے عطر کشید کیا جاتا ہے جو دنیا کے مہنگے ترین عطریات میں سے ایک ہے۔ بعض کسان اپنے فارم پر تیار ہونے والے طائفی گلاب کو بازاروں میں بھی فروخت کرتے ہیں۔ کچھ شہری خود ہی ان کا عرق نکال کر اسے عطر تیار کرتے ہیں۔ پھول توڑنے کے لیے روایتی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ صبح سویرے اور غروب آفتاب سے قبل پھول حاصل کرتے ہیں۔ یہ اوقات پھولوں کے فوائد حاصل کرنے اور ان کے عرق کے حصول کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھولوں کو کارخانے لے جایا جاتا ہے جہاں ان سے عطر کشید کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں ایک 37 سالہ خاتون کو ناک میں نتھلی پہننا مہنگا پڑ گیا، موت کے منہ میں جاتے بال بال بچی۔ امریکی ریاست نیو یارک کے علاقے کوینز کی رہائشی اس خاتون کا نام ڈینا سمتھ ہے، جو نارتھ ویل ہیلتھ میں بطور مینیجر ملازمت کرتی ہے۔ اس نے گزشتہ سال کرسمس سے قبل $60 تقریباً $9,500 کی نتھلی خریدی اور ناک میں پہنی۔ یہ نتھلی ناک میں پہننے کے کچھ عرصے بعد ہی اس کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ خاتون نے خیال کیا کہ یہ کورونا کی وبا اور دیگر وجوہات کی بنا پر لاحق ہونے والے ذہنی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ تاہم اس کی حالت مسلسل بگڑتی چلی گئی اور اس کے لیے کھانا پینا دوبھر ہو گیا۔ 12 جنوری کو بالآخر وہ لانگ آئی لینڈ جوش میڈیکل سینٹر چلی گئی اور اپنے ٹیسٹ کروائے، جن میں معلوم ہوا کہ اسے انتہائی نوعیت کا ہیپاٹائٹس بی لاحق ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا جگر ناکارہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ وہاں سے اس کو فوری طور پر نارتھ شور یونیورسٹی ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے فوری طور پر اس کا جگر ٹرانسپلانٹ کیا۔ علاج کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ صرف 48 گھنٹے کے اندر اس کا لیور میچ مل گیا اور 17 جنوری کو اس کی سرجری کر دی گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کی ناک کی نتھلی آلودہ تھی، جس سے یہ خطرناک بیماری لاحق ہوئی۔
صحت مندی کے بعد خاتون نے بتایا کہ چند دنوں کے اندر میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ میں جو کھاتی یا پیتی تھی تو وہ قے کی صورت میں نکل جاتا تھا۔ خون کی روانی برقرار رہے تو یہ رحمت ہے، اور کبھی خون جم ہو کر لوتھڑے بن جائے تو اسے جان لیوا زحمت کہتے ہیں۔ اب رگوں میں جمے ہوئے خون کو الٹرا ساؤنڈ کی ڈرل سے پاش پاش کر کے خون کے بہاؤ کو رواں رکھا جا سکتا ہے۔ نارتھ کیرولائنا اسٹیٹ یونیورسٹی نے بہت ہی باریک نینو قطروں کی آواز کی لہروں پر لوتھڑوں کے اندر دھکیلنے کا کامیاب مظاہرہ کیا ہے۔ یہ نینو قطرے ایک طرح سے منجمد خون کے اندر جاتے ہیں اور اندر سے ان لوتھڑوں کو منتشر کر کے بکھیر دیتے ہیں۔ نینو قطروں کے اندر چکنائی کی انتہائی چھوٹی چھوٹی گولیاں موجود ہوتی ہیں، جن میں ایک مائع پر فلورو کاربنز PFC موجود ہوتا ہے۔ یہ نینو قطرے اتنے باریک ہوتے ہیں کہ خون کے سخت ترین لوتھڑے میں بھی گھس جاتے ہیں اور اندر جا کر لوتھڑے کو پھاڑ دیتے ہیں اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے الٹرا ساؤنڈ کے جھماکے پڑتے ہیں، ان قطروں کی تھر تھراہٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ خون کے ٹکڑوں پر ہتھوڑوں کی طرح برستے ہیں۔ نہ صرف اس طرح خون کے یہ لوتھڑے بکھر جاتے ہیں، بلکہ وہاں اینٹی کلوٹنگ یا لوتھڑے روکنے والی دوا پہنچانے میں بھی مدد ملتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔